محبت رسول کوئی عام جذبہ نہیں، یہ وہ آگ ہے جو سینوں میں جلتی ہے، جو رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، جو دل سے دنیا کا میل دھو دیتی ہے۔ آج کچھ اور واقعات سنتے ہیں جنہیں سن کر دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجرے مبارکہ کھولا، وہ صحابیہ اندر گئیں اور عشق نبوی میں اس قدر مغلوب ہوئی کہ روتی رہیں اور روتے روتے وہاں ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ اکبر! یہ تھی سچی محبت جس میں رہا ہی کچھ نہیں سوائے عشق نبی کے۔ ایک دن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد ابو سفیان صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ آئے، اپنی بیٹی سے ملنے گئے، قریب پڑے بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جلدی سے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا، بیٹی مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں لیٹتے نہیں؟ ام حبیبہ نے کہا، ابا جان یہ بستر اللہ کے پیارے محبوب کا ہے اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں، لہٰذا اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ابو سفیان کو اس کا بڑا رنج ہوا، مگر ام حبیبہ کے دل میں جو محبت اور عظمت اللہ کے رسول کی تھی اس کے سامنے جسمانی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ قربان جائیں ان کے پیارے عمل پر کہ فیصلہ کر لیا کہ باپ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے مگر محبوب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ اسلمی نہایت غریب نوجوان تھے۔ ایک مرتبہ تذکرہ چلا کہ انہیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے ایک قبیلے کی طرف بھیجا کہ ان کے پاس جا کر رشتہ مانگو۔ وہ گئے اور بتایا کہ میں نبی کے مشورے سے حاضر ہوا ہوں تاکہ میرا نکاح فلاں کی لڑکی سے کر دیا جائے۔ باپ نے کہا، بہت اچھا، ہم لڑکی سے معلوم کر لیں۔ جب پوچھا تو لڑکی کہنے لگی، ابا جان یہ مت دیکھو کہ کون آیا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے۔ فوراً نکاح کر دیا گیا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا ایک حسین و جمیل صحابیہ تھی۔ ان کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے دولت مند صحابی کا رشتہ آیا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسامہ سے نکاح کر لو۔ حضرت فاطمہ نے آپ کو اپنی قسمت کا مالک بنا لیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، جس سے چاہے نکاح کر دیں، یعنی میرے لیے یہی خوشی کافی ہے کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے میرا نکاح ہوگا۔ جنگ احد میں ام عمارہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم، اپنے دو بیٹوں عمار اور عبداللہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئی۔ جب کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنا چاہا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر حملہ روکنے والے صحابہ میں شامل ہو گئیں۔ ابن کمیہ ملعون نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو انہوں نے اس کو اپنے کاندھے پر روکا جس سے بہت گہرا زخم آیا۔ ام عمارہ نے پلٹ کر وار کرنا چاہا، قریب تھا کہ دو ٹکڑے ہو جاتا مگر اس نے 2 ذرہ پہنے رکھی تھی لہذا بچ نکلا۔ ام عمارہ کے سر اور جسم پر 13 زخم لگے۔ ان کے بیٹے عبداللہ کو ایسا زخم لگا کہ خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ ام عمارہ نے اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم پر لگایا اور کہا، بیٹا اٹھو اور اپنے نبی کی حفاظت کرو۔ اتنے میں وہ کافر پھر سے قریب آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام عمارہ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی کافر ہے۔ ام عمارہ نے پلٹ کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ گر پڑا اور چل نہ سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا، ام عمارہ تو اللہ کا شکر ادا کر جس نے تمہیں جہاد کرنے کی ہمت بخشی۔ عرض کیا، آپ دعا فرمائیں کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا موقع مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان کے شوہر کے لیے اور دونوں بیٹوں کے لیے اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ ام عمارہ زندگی بھر اس بات کا علل اعلان کرتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے بعد میرے لیے دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا اعلان نبوت سے 10 سال قبل پیدا ہوئی۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچی تو اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ جا سکی۔ ان کے خامد بدر کی لڑائی میں کفار کی طرف سے شریک ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کے لیے فدیے ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ ہار دیکھا تو حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ صحابہ سے مشورے میں یہ طے ہوا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیا جائے، اس شرط پر کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آدمی حضرت زینب کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے
تاکہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ابو العاص حضرت زینب کو ان تک پہنچا دیں۔ حضرت زینب جب اپنے دیور کنانا کے ساتھ روانہ ہوئی تو کفار آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے حضرت زینب کو نیزہ مارا جس سے وہ زخمی ہو کر گری اور حاملہ تھی، اس وجہ سے حمل بھی ضائع ہو گیا۔ کنانا نے نیزوں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے کہا محمد کی بیٹی اور اس طرح علی الاعلان جائے یہ ہمیں گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو پھر چپکے سے بیچ دینا۔ کنانا نے اس کو قبول کیا اور چند دن بعد حضرت زینب کو روانہ کیا گیا۔ حضرت زینب کا زخم کئی سال تک رہا اور بالآخر اسی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا گھر کے بچوں کو شیشی دے کر بیچتی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیلولہ فرمائے اور جسم مبارک پر پسینہ آئے تو اس کے قطرے اس شیشی میں جمع کر لیں، وہ اس پسینے کو اپنی خوشبو میں استعمال کرتی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی کہ خادم رسول کا لقب حاصل ہوا۔ ان کی والدہ کے ایک غلام حضرت سفینہ تھے، انہوں نے اس کو اس شرط پر آزاد کرنا چاہا کہ وہ ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کریں۔ حضرت سفینہ نے کہا کہ اگر آپ یہ شرط نہ بھی لگائیں تو بھی میں ساری زندگی اس در کی چاکری میں گزار دیتا۔ ناظرین، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے محبت نہیں عشق کیا تھا، اور آج ہم صرف زبان سے کہتے ہیں مگر دل میں وہ آگ، وہ تڑپ، وہ وفا کہاں ہے؟ اے اللہ ہمیں سچا عشق رسول عطا فرما۔ ناظرین، یہ ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ تھا، انشاءاللہ اس کے باقی حصے بھی آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔